السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے، عزیزہ پوچھتی ہیں اسلامی بہن کہ جب ہم ایام مخصوصہ میں ہوتے ہیں، حیض کے دنوں میں ہوتے ہیں، خاص ایام ہمارے شروع ہوتے ہیں رمضان میں، تو ہم افطاری کے وقت گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھجور کھا لیتے ہیں اور سحری بھی کھا لیتے ہیں، لیکن ہم لوگ روزہ نہیں رکھتے، روزے کی نیت نہیں کرتے۔ تو بعض اہل خانہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ تو ناظرین، اس بارے میں ہماری رہنمائی یہ ہے کہ اس میں کوئی عرض نہیں ہے۔ ایام مخصوصہ میں، خاص دنوں میں، حیض کے ایام میں مسلمان عورت جو افطاری بناتی ہے، وہ افطاری کے وقت افطاری کرنے والوں کے پاس بیٹھ سکتی ہے، کھجور کھا سکتی ہے، شربت پی سکتی ہے۔ اسی طرح افطاری بنانے والی عورت، سحری بنانے والی عورت سحری بھی ساتھ کھا سکتی ہے، چند نوالے وہ لے سکتی ہے، لیکن وہ روزہ نہیں رکھے گی، اس کی روزے کی نیت نہیں ہوگی۔ تو ہم تو نہیں سمجھتے کہ اس میں کوئی رکاوٹ ہے۔ ہماری خواتین تو بہت زیادہ شرم و حیا والی ہوتی ہیں، گھر والوں کو اس طرح کی پابندی بھی نہیں لگانی چاہیے۔ باقی جو ایام مخصوصہ میں عورت ہے، وہ صرف روزہ نہیں رکھے گی اور قرآن کو نہیں چھوئے گی۔ احتیاط اسی میں ہے کہ وہ قرآن کو نہ چھوئے۔ باقی وہ تلاوت کر سکتی ہے، ذکر کر سکتی ہے، استغفار کر سکتی ہے، دین کی کتاب پڑھ سکتی ہے، تفسیر کی کتاب پڑھ سکتی ہے۔ باقی وہ جو روزے اس کے رہ گئے ہیں، وہ ٹھنڈے دنوں میں ان کی قضا دے گی۔ نماز کی قضا نہیں ہوتی، البتہ روزوں کی قضا، جیسا کہ سیدہ عائشہ کی واضح روایت ہے۔ تو خواہ مخواہ اپنی طرف سے شدت نہیں کرنی چاہیے جی، سختی نہیں کرنی چاہیے، دین کو دین سمجھنا چاہیے۔ جب شریعت نے اس جیسی کوئی پابندی نہیں لگائی تو ہمیں اپنی طرف سے بھی خواتین پر کوئی پابندی عائد نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا وہ روزے کی حالت میں، رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں افطاری تیار کرتی ہیں، سحری تیار کرتی ہیں، تو وہ خود بھی بیٹھ جاتی ہیں تو بالکل ٹھیک ہے۔ بلکہ وہ عزیزہ پوچھ رہی تھی کہ میں گھر میں تراویح ہوتی ہے، اس کمرے میں بیٹھ جاتی ہوں تو اہل خانہ مجھے روکتے ہیں، یہ بھی بڑی بری بات ہے۔ بھی آپ کیوں روکتے ہو؟ وہاں وہ بیٹھ سکتی ہے، گھر کا جو بچہ قرآن سنا رہا ہے وہ قرآن کی تلاوت سن سکتی ہے۔ تو ہمارے دین میں جو آسانیاں ہیں وہ اللہ کی رحمتیں ہیں۔ خواہ مخواہ اپنی طرف سے ایک بناوٹی دین نہ اپنے پر مسلط کرنا چاہیے، نہ گھر والوں پر مسلط کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔